اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کریں گے۔ ان آیات کو ہم تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیے گا لام الف لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھیں گے کہ یہاں پر یہ لام الف لا لکھا گیا ہے تو اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اور تھوڑا سا نیچے آ جائیے، یہاں پر دیکھیے نون ساکن اور لام مشدد دو حروف ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے، تو ہم انشاءاللہ اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے کہ یہاں پر نون کو کیسے پڑھیں گے یا لام کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اور اس کے آگے ہے ایک چھوٹا سا وقف، یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو اس آیت کو یہاں کیسے پڑھا جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ، زال کو ہم نرم پڑھیں گے کیونکہ زال سافٹ لیٹر ہے، اس کے لیے ہماری زبان کی نوک جو ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے ٹچ ہوگی، اور قاف کو موٹا کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ایک الف کی مقدار یا ایک الف کے برابر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مٹھی کو بند کریں اور اپنی ایک فنگر اوپن کریں، جتنی دیر میں آپ کی ایک فنگر اوپن ہوتی ہے ایک الف کی مقدار کا ڈیوریشن اتنا ہوتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ سے 2 سیکنڈ تک۔ ہم قاف کو لمبا کریں گے کیوں؟ کیونکہ قاف کے ساتھ یائے مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یائے مدہ کہلاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس والے میم پر بالکل بھی غنہ نہیں ہوگا۔ أَنفِقُوا، اس نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ آگے فا ہے جو کہ حروف اخفا میں ہے۔ اس قاف کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ قاف کے ساتھ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ میم، یہاں پر دیکھیے میم مشدد ہے، اس میم کو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ رَزَقَكُمْ، ایک قاف باریک پڑھا جائے گا، ایک قاف موٹا پڑھا جائے گا جس کے اوپر نقطے ہیں، اور دوسرے قاف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ رَزَقَكُمُ اللَّهُ، میم کو اللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیے لام الف لا لکھا ہوا ہے۔ عربی میں لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمیں وقف نہیں کرنا ہے، یہاں پر ہم نے اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، یہاں سٹاپ نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کو ساتھ ہی آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ، ٹھیک ہے، قَالَ الَّذِينَ، یہاں پر بھی زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ یائے مدہ ہے، زال کو ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا۔ کَفَرُوا، یہاں پر دیکھیں غو کو ہم نے موٹا بھی کرنا ہے، اور واو کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پر آمنو، اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ بھی ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ أَنُطْعِمُ، قَاف کو موٹا کریں گے اور اس پر قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ کو ساکن کا نشان بھی نظر آ رہا ہوگا توئیں کے اوپر،
طا کے اوपर، تو یہاں پر ہم نے اس کو قلقلہ کرنا ہے، یعنی ہماری آواز یہاں پر ڈبل ہوگی. انقعم من لو. یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں، نون ساکن کو پڑھتے ہیں من لو. تو جب بھی نون ساکن کے بعد لام یا را آتا ہے تو ہم نون ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے ڈائریکٹ میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، ادغام کرنا ہے اور بغیر غننے کے. من لو یشاء اللہ، حمزہ کو اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے. اطعمہ، یہاں پر دیکھیے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے. اگر تو ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم اس کے الٹا پیش کو بھی پڑھیں گے اور اس کو لمبا کر کے بھی پڑھا جائے گا. اطعمہ، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کیا جائے گا اور اس کے اوپر جو الٹا پیش ہے اور مد ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. یہ پڑھا جائے گا اطعمہ. ان انتم، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے آگے حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی ہے، اسی لیے اس نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، صرف اظہار حلقی ہوگا، یعنی یہاں پر ہم صرف نون کو ظاہر کریں گے. اور دوسرا والا جو انتم، یہ والا نون ساکن ہے، اس پر اخفا ہوگا، چھپا ہوا غنہ کریں گے. ہم اس میں اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں پر بھی دیکھیے لام کو جب ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ بھی ہوگا اور ملا کر بھی پڑھیں گے. یہ قاعدہ ہوگا ادغام مع الغنہ کا. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر آ جائیے. وَيَقُولُونَ، یہاں پر آپ دیکھیے وَيَقُو، یہاں پر بھی واو ہے اور لو کے ساتھ بھی واو ہے. دونوں واو مدہ ہیں کیونکہ دونوں واو ساکن سے پہلے پیش ہے. جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتے ہیں. ہم نے دونوں حروفوں کو، قاف کو بھی اور لام کو بھی، ایک ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا، ہا کی آواز سینے والے حلق سے آئے گی، زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا اور زال کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور درمیان میں دو خالی حروف ہیں الف، جن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کو نہیں پڑھیں گے. مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اس والے ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، عین کی جگہ حمزہ کو دے دیتے ہیں وعد. تو یہاں پر ہم جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے بلکہ عین کی آواز، عین کا جو مخرج ہے درمیان والے حلق سے ادا کیا جاتا ہے. وعد، اگر آپ کو اس کی ادائیگی میں تھوڑی سی مشکل ہو تو آپ اپنے گلے پر تھوڑا سا دباؤ ڈالیں، تھوڑا سا ہاتھ سے ہیلپ لیں اور اپنے گلے کو تھوڑا پش کر کے اس کی ادائیگی کو کیا کریں. انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس سے اس کی ادائیگی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم، اس نون ساکن پر بھی اخفا ہوگا اور کنتم اس والی نون ساکن پر بھی اخفا ہوگا کیونکہ دونوں نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہیں اور تم کے آگے جو میم ہے اس میم پر صرف اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم کو صرف ظاہر کیا جائے گا، غنہ نہیں ہوگا. صادقین، صاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو بھی موٹا کریں گے اور اس کے ساتھ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. اس آیت کو آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے، سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ لوگ بھی شامل ہو سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.